وہ ہستی جنہوں نے دامن عصمت میں آنکھ کھولی اور دامن عصمت میں پرورش پائی، 7 معصوموں کے زمانے کو درک کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات فاطمہ زہرا سلام علیہا، حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مولا حسین، اور اسی طرح سے امام زین العابدین السلام، امام باقر علیہ السلام تک 7 معصومین کی معیت میں پروان چڑھی ہیں۔ تو اس ہستی کے کمالات، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کے عبادت، ان کی معرفت علمی کا اندازہ اور اس کا بیان اس مختصر سے وقت میں نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف القاب ہیں، اور ان میں سے جو نص میں وارد ہوا ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ، کہ آپ وہ جو استاد کے بغیر عالمہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا علم لدنی کی مالک ہے، علم لدنی کی مالک ہے۔ جملہ آپ کو جو نا عمیق نظر آ رہا ہوگا۔ خداوند متعال علم لدنی کسی کو دے سکتا ہے، یعنی خود علم عطا کر سکتا ہے۔ نبوت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، اس کے لیے تو بندے خود اس نے چن لیے ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے محدودیت نہیں ہے۔ خود علم میں لدنی میں بھی درجات ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جس کا جتنا ظرف ہوگا اسی حساب سے اس کو علم لدنی خدا کی طرف سے ملتا رہا۔ اگر امام فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی استاد سے نہیں حاصل کیا علم، تو اس کا مطلب خدا متعال کی طرف سے علم عطا ہوا، جو خدا کی طرف سے ڈائریکٹ ملے وہی علم لدنی کہلاتا ہے، مالک علم لدنی کی۔ فدا کی ابو کی، یعنی مولا کائنات زینب سے فرماتے ہیں، بیٹا تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات زینب سے فرماتے ہیں، فدا کی ابو کی، باپ تجھ پہ فدا ہو۔ کتنے کمال پر فائز ہیں، کتنے صبر کی مالک ہیں، کتنے شجاعت کی مالک ہیں، کتنے علم کے مالک ہیں کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں، وہ تناور اکیلا اور تنہا درخت جو صحرا میں کھڑا ہے، جو ہر قسم کے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کھڑا ہے اپنی پوری طاقت تاب کے ساتھ، اس کو زینب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے وجہ تسمہ سے اگر یہ ہو تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر آنے والے امتحانات، آزمائشات، مصیبتیں، ان سب کے سامنے زینب کی شجاعت، زینب کی فصاحت، زینب کی بلاغت، زینب کا صبر، زینب سلام اللہ علیہا کی ہمت کو دیکھیں تو نظر آتا ہے ایسا طاقتور درخت ہے جسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا، کل جبل راسخ، یعنی ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہے جسے کوئی اندھی ہلا نہیں سکتی۔ بس ایک جملہ، مولا کائنات نے اپنی بیٹی کو ایک مرتبہ بلایا اور عادات یعنی کاؤنٹنگ جسے کہتے ہیں نا، جو نا بتانا چاہا، بیٹا کہو واحد۔ امیر المومنین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہا، بیٹا کہو واحد۔ حضرت زینب نے کہا واحد۔ اب امیر المومنین نے کہا اثنان، حضرت زینب نے کہا واحد۔ پھر مولا متقیہ نے کہا اثنان، حضرت زینب نے کہا واحد۔ پوچھا، بیٹی زینب اثنان کیوں نہیں کہتی؟ کہا کہ جس زبان سے خدا واحد و یکتا کا اقرار کیا ہے اس زبان سے نہیں کہتی۔ یعنی بتانا چاہا کہ اپنے باپ کو، بابا جان اس وقت میرا ذہن اور میرا دماغ، میرا پورا وجود اللہ واحد کی طرف متوجہ ہے، بس جب بھی آپ اثنان کہیں گے واحد کہتی رہوں گی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے مولا نے فرمایا، فدا کی ابو کی، کہ باپ تجھ پر فدا ہو۔ پیغام جناب مولا کا بھی، پیغام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا بھی، کہ اللہ کی معرفت ایسے حاصل کرو، اور یہ کہ فدا کی ابو کی کہہ کر مولا کائنات نے پیغام دیا کہ تربیت اس طرح سے کرو کہ جب اس کو دین پر عمل کرتے ہوئے، معرفت دینی کو دیکھتے ہوئے اولاد نظر آ جائے تو کہو کہ ہاں تم نے میری جو محنت کی لاج رکھ لی ہے، اور تم میرے لیے، ماں باپ کے لیے باعث زینت ہو، باعث فخر ہو۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کے بارگاہ رب العالمین میں ہم دعا کرتے ہیں، خدا متعال ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔